حسین پاک کی ذات تو وہ ذات ہے جہاں حسین کی بارگاہ میں لوگوں نے صرف دراہم و دنانیر کا نذرانہ نہیں پیش کیا ہے، بلکہ میرے حسین کی بارگاہ میں لوگوں نے اپنے سروں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ حسین تو وہ ہے جن کی بارگاہ میں لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کرب و بلا کے میدان میں ساری کائنات کے لوگ کربلا کے اس منظر کو یاد کر رہے ہیں اور بھول نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ کربلا کو وہی میدان تھا جہاں حسین کی بارگاہ میں لوگ جایا کرتے تھے، خود جاتے تھے اور کہتے تھے حسین مجھے کربلا میں جانے کی اجازت مرحمت فرما دیجئے، مجھے کربلا میں جانے کی اجازت دیجئے۔ لوگ سب جانتے تھے کہ وہاں جانے کے بعد خطرہ ہے، وہاں جانے کے بعد ہم زندہ واپس نہیں آئیں گے، مگر اس کے باوجود بھی لوگ حسین کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے میرے امام مجھے اجازت دے دی۔ میں اپنے امام سے تصور میں سوال کرتا ہوں، میرے امام لوگ جانتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد خطرہ ہے، ہم وہاں سے زندہ واپس نہیں آئیں گے، اس کے باوجود بھی لوگ وہاں پر جانے کی تمنائیں کر رہے ہیں۔ میرے حسین نے جواب دیا، کیونکہ قرآن کا اعلان ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، اللہ اسے زندگی عطا فرما دیتا ہے، اسے ایک نئی زندگی مل جاتی ہے۔ اے زنگی پور کے لوگوں، یہاں پہ بسنے والے میرے بھائیوں، آج کا یہ جو وقت ہے وہ شہادت سننے کا موقع ہے۔ قسم خدا کی چونکہ وقت کم ہے، میں 2-3 شہادت آپ کو سنانے کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ میرے بعد بہت سارے شعراء ہیں جن کا نمبر لگنے والا تھا مگر میں آ گیا، تو ہو سکتا کہ میرا ٹائم آ گیا، مجھے بلا دیا گیا، لیکن میں آپ کو سنانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم ایک بار ہم اور شہادت سننے سے پہلے درود پاک پڑھ کر مکمل تیاری کر لیں۔ سارا مجمع ایک بار درود پاک جھوم کر پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، اور درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ جب میرے امام جنگ کیوں ہوئی، کس لیے ہوئی، میرے امام کب نکلے، کیسے نکلے، ساتھ میں کون کون نکلا، آپ نے یہ سب سن لیا ہے۔ مختصر میں 2-3 شہادت سناتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ خصوصی پیغام آج کے شب دینا چاہوں گا کہ میرے امام کی شہادت کا جو مقصد تھا، میرے امام شہید کس لیے ہوئے، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ خصوصی پیغام دینے کے بعد فقیر اپنی جگہ لے لے گا۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کرب و بلا کے میدان میں جاتے ہیں تو میرے امام کا راستہ سب سے پہلے کس نے روکا تھا، جس نے راستہ سب سے پہلے روکا تھا اس کا نام تھا حر۔ اب جانتے ہیں کہ جب دونوں طرف سے سب بندی ہو جاتی ہے، اب یہ ہے کہ جنگ کا آغاز ہو ہی جائے گا، مگر جنگ میں پہل کوئی نہیں کر رہا ہے، تو میرے امام نے فرمایا کہ جنگ میں پہل ہم حسین نہیں کرے گا، اس لیے کہ میرے نبی سے ہم نے سنا ہے کہ جنگ میں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ اب دونوں طرف سے تیاریاں مکمل ہو چکے ہیں، ادھر حضرت حر دیکھتے ہیں کہ اب لگتا ہے کہ جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ حضرت حر ابن سعد کے پاس گئے اور جانے کے بعد ابن سعد سے کہتے ہیں اے ابن سعد یہ بتا کیا تو آل رسول سے جنگ کرے گا؟ تو ابن سعد نے کہا ہاں ہم آل رسول سے جنگ کریں گے، آج بہت سارے جسم بے سر ہو جائیں گے۔ یہ کہتا یہ بتا اگر تو آل رسول کا قتل کرے گا تو یہ بتا کل قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اس کی زبان بند ہو گئی، وہ کچھ نہیں بولا۔ حضرت حر کے جسم میں کپکپی طاری ہو گئی، حضرت حر کا جسم کانپنے لگا۔ اس کے جوان اس کی گروپ کے لوگ اس سے پوچھتے ہیں حر یہ بتا تو اتنا پہلوان انسان ہے آخر تو کیوں ڈر گیا، تیرے جسم پہ کپکپی کیوں طاری ہو گئی؟ تو جو حضرت حر کا جواب تھا وہ جواب سنے، آپ جواب دیتے ہیں اے لوگوں سن لو، میں اس لیے پریشان ہوں کہ میرے ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف دوزخ ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں جنت کی طرف جاؤں یا دوزخ کی طرف جاؤں، لیکن حر نے اب فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ حر دوزخ کی طرف نہیں جائے گا بلکہ حر جنت کی طرف جائے گا۔ دنیا لاکھ روکنے کی کوشش کرے مگر حر جنت ہی کی طرف جائے گا۔ حضرت حر نے اپنا قدم پیارے امام کی طرف بڑھایا، جب میرے امام کی بارگاہ میں گئے سلام عرض کیا، میرے امام سلام قبول فرمائے۔ جب میرے امام نے جواب دیا اس کے بعد حر کہتے ہیں کہ اے میرے امام یہ بتائیں اگر کوئی مجرم جرم کرنے کے بعد توبہ کرے تو کیا خدا اس کی گناہ معاف کر کے دے گا، اس کا گناہ معاف فرما دے گا؟ حضرت حر جواب دیتے ہیں، میرے امام فرماتے ہیں اے حر اگر کوئی انسان جرم کرنے
کے بعد خطا کرنے کے بعد جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے خدا اسے معاف فرما دیتا ہے. حضرت حور نے کہا میرے امام میں نے آپ کا راستہ پہلے روکا تھا, مجھے معاف فرما دے, میں نہیں جانتا تھا, میں نے سوچا کہ صلح ہو جائے گی. میرے امام نے اسے معاف فرما دیا. میرے امام فرماتے اے حور سن لے تیرا نام حور ہے اور حور کا معنی آزاد ہوتا ہے, جا میں نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا. حضرت حور کو میرے امام نے سینے سے لگایا, انہیں جہنم کی آزادی کا پروانہ دے دیا. پھر میرے امام کی اجازت پانے کے بعد حضرت حور میدان میں آتے ہیں اور آپ نے میدان میں آنے کے بعد یزیدیوں سے نعرہ لگایا حل من مبارز کون ہے جو مجھ سے لڑے گا. آپ کے اعلان کے بعد ابن سعد نے ایک پہلوان کو بلایا جس کا نام تھا صفوان بن حنظلہ. کہا اے صفوان جا حور کو سمجھا کے اپنی جماعت میں لے کر آ. یہ حور کی چالاکی نہیں کہ وہ حسین کی طرف سے لڑے, ارے حور کی چالاکی ہوتی یہ ہے کہ وہ یزید کی طرف آ جائے, اس لیے کہ حسین کے پاس سوائے رسوائی کے کچھ نہیں ہے اور یزید کے پاس مال و دولت ہے. صفوان حضرت حور کے پاس گیا اور کہتا ہے حور بات مان جا, حسین کی طرف مت جا, جائے گا تو مارا جائے گا, یزید کی طرف آئے گا تو تجھے دولت ملے گی, مالا مال کر دیا جائے گا. حسین کے پاس کچھ نہیں ہے, یزید کے پاس مال و دولت ہے. لیکن جو حضرت حور کا جواب تھا وہ سننے ایسا تھا کہ مردہ دل زندہ ہو جائے, انقلاب برپا ہو جائے. حضرت حور نے جواب دیا ہے صفوان تیری بات کتنی عجیب ہے, تو یہ کہتا ہے کہ حسین کے پاس کچھ نہیں ہے, یزید کے پاس مال و دولت ہے. اے ظالم تجھے نہیں معلوم ہے, سچائی تو یہ ہے کہ اگر یزید کے پاس دولت ہے تو حسین کے نانا کے پاس جنت ہے. اور اے صفوان تجھے یزید کی دولت مبارک ہو, ہمیں حسین کی جنت مبارک ہو, حسین کی رضا مبارک ہو, جا تو یزید کی طرف چلا جا. لیکن جب حضرت حور صفوان کی بات نہیں مانتے, صفوان جب ذلیل ہوتا ہے تو حضرت حور پہ تلوار سے وار کرتا ہے. حضرت حور نے ایک ہی تلوار میں اس کا کام تمام کر دیا. ظالم دو ٹکڑا ہو کر زمین پر گر پڑتا ہے. اب آگے کا منظر یہ تھا کہ جو آیا وہ میدان سے واپس نہ گیا. حضرت حور دوبارہ امام کی بارگاہ میں آئے, حضرت حسین سے سلام عرض کیا میرے امام سلام قبول کریں. میرے امام نے سلام کا جواب دیا. حضرت حور نے کہا میرے امام کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں؟ تو پیارے حسین نے کہا اے حور میں تم سے راضی ہو گیا ہوں, تم سے میں بھی راضی ہوں, میرا خدا بھی راضی ہے, میرے نانا جان بھی تم سے راضی ہیں. حضرت حور دوبارہ میدان کی طرف رخ کرتے ہیں اور آپ جب میدان میں آتے ہیں تو ابن سعد نے کہا سوارو, حور بھی ایک بڑا پہلوان ہے, اس سے تنہا مت لڑو, اگر حور سے لڑنا ہے تو چاروں طرف سے گھیر کر تیروں کی بارش کر دو, حور کو قتل کر دو. حضرت حور کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے, تیروں کی بارش کر دی جاتی ہے, تیر پر تیر کھاتے رہے, زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں. ظالموں نے آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بیچ میں اور لوگوں کی شہادت کے بعد میدان میں ایک 17 دن کا دولہا بھی آ جاتا ہے. وہ 17 دن کا دولہا کون ہے؟ جس کا نام ہے وہب بن عبداللہ کلبی, اور قبیلے بنی کلب کا ایک حسین نوجوان ہے. بچپن میں باپ کا انتقال ہو گیا ہے, گھر میں صرف بوڑھی ماں ہے, اس کی 17 دن کی دلہن ہے. یہ نوجوان جب گھر کے اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر اس کی بوڑھی ماں رو رہی ہے. تو یہ نوجوان اپنی ماں کے قریب گیا, اپنی ماں سے پوچھتا ہے میری امی جان میں نے تو آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دی ہے, میں نے تو کبھی آپ کا دل نہیں دکھایا ہے, میری ماں آپ کیوں رو رہی ہیں, آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ تو اس کی ماں جواب دیتی کہ میرے لال میں جانتی ہوں کہ تم نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی ہے, تم نے کبھی میرا دل نہیں دکھایا ہے, لیکن میرے لال آج میں تجھے کچھ بتانا چاہتی ہوں. تو اس کی ماں بتاتی کہ میرے لال بچپن میں تیرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا, میں نے بڑی ہی دشواری سے تیری پرورش کری, تیری جوانی کا کے بہار دیکھی, لیکن اے میرے لال تجھے ایک بات بتانا چاہتی ہوں, میں تم سے اتنا پیار کرتی ہوں کہ تیرے بغیر ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتی, لیکن اے میرے بیٹے اگر آج میں تم سے کچھ مانگوں تو تو کیا مجھے دے دے گا؟ تو یہ نوجوان جذبے میں آ گیا, کہتا کہ میری ماں, آپ میری ماں ہے, آپ کے قدموں پہ میری جان بھی قربان ہے, آپ مانگیے کیا مانگنا چاہتی ہیں, آپ جو مانگیں گی میں آپ کو دوں گا. میری ماں مانگیے مجھ سے آپ کیا مانگتی ہیں؟ تو اس کی ماں کہتی کہ اے میرے لال میں تم سے کچھ اور نہیں مانگتی, میں تم سے صرف یہ مانگتی ہوں کہ صحرائے کربلا ہے, پیارے حسین ہے, حسین کے شہزادے ہیں, حسین کے گھر کے پاک بیویاں ہے, یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے, پانی بند کر دیا ہے, 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں, میرے لال میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تو صحرائے کربلا میں جا, مولا حسین کی مدد کر, ان کی محبت اپنی گردن کو کٹا دے, تو جامِ شہادت
शहादत नौश कर ले। कुर्बान जाओ वो करबला का मैदान है जहां पर माए अपने बेटों से आरज़ू करती थी कि मेरा लाल जा करबला में जाकर हुसैन की मोहब्बत में शहीद हो जा। आज हम हैं कि जहां पर मौत होती वहां से कतराते हैं, मगर बार हुसैन आपके हस्बो नसब को सलाम, जहां पर आपकी बारगाह में लोग सरों का नजराना पेश करते हैं। ये माँ कहती कि मेरे लाल मैं तुमसे सिर्फ ये मांगती हूँ कि हुसैन की मोहब्बत में जाके जामे शहादत मिले। तो ये नौजवान कहता है अम्मी जान मेरी 17 दिन की दुल्हन भी घर में है, अगर इजाजत दो तो जाकर 2 बातें कर लूं, बीवी से इजाजत ले लूं। तो माँ कहती है कि मेरे लाल मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि बीवी के प्यार में तू गिरफ्तार हो जा और करबला के मैदान में जाने से अपना मुंह मोड़ ले। तो जो नौजवान का जवाब था ये था मेरी माँ मेरे सीने पर अहले बैत का मोहब्बत इस तरह से लिखी हुई है कि दुनिया के किसी पानी में वो ताकत नहीं है जो मेरे सीने से हुसैन का नाम मिटा सके। अरे मेरी माँ मुझे इजाजत दो, मैं सहराए करबला में जाऊंगा, अपनी बीवी से 2 बात कर लूं, इजाजत ले लूं। बीवी ने इजाजत मानी, इजाजत दे दी। ये नौजवान अपनी बीवी के पास आया, जैसे ही कमरे में दाखिल होता है सलाम अर्ज करता है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसकी बीवी ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये नौजवान अपनी बीवी की तरफ मुखातिब होता है, कहता है मेरी शरीक-ए-हात मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तू मेरी बीवी है और मुझे यकीन है कि मैं तुमसे जो मांगूंगा तू मुझे दे देगी। तो बीवी कहती कि मेरे शौहर आप मेरे शौहर हैं, मेरी जान भी आपके कदमों पे कुर्बान, आप मांगिए मुझसे क्या मांगना चाहते हैं। तो ये नौजवान कहता है ऐ मेरी शरीक-ए-हात मैं तुमसे कुछ और नहीं मांगता, मैं तुमसे सिर्फ ये मांगता हूँ कि करबला के मैदान में यजीदियों ने प्यारे हुसैन को चारों तरफ से घेर लिया है। हुसैन के पास छोटा सा बच्चा 6 माह के अली असगर भी है, जवान बेटा अली अकबर भी है, छोटी सी बच्ची सैयदा सकीना भी है। जालिमों ने चारों तरफ से घेर लिया है, पानी बंद कर दिया है, भूखे प्यासे है रसूलुल्लाह के घर वाले। ऐ मेरी बीवी मैं जाकर उनकी मदद करना चाहता हूँ, करबला के मैदान में हुसैन के बागियों से जंग लड़ूंगा। तो इसकी बीवी जब सुनती कि मेरा शौहर सहराए करबला में जाने की तमन्ना कर रहा है और हुसैन के दुश्मनों से लड़ने की बात कर रहा है, तो बीवी ने एक आरज़ू भरी आह खींची, कहती है कि मेरे शौहर अफसोस है कि इस्लाम ने औरतों को जंग करने की इजाजत नहीं दी है, वरना है मेरा शौहर तू करबला के मैदान में तन्हा नहीं जाता बल्कि तेरे साथ हुसैन के दुश्मनों से जंग लड़ने ये तेरी बीवी भी जाती, हुसैन के बागियों को कत्ल करती, हुसैन के दुश्मनों के खिलाफ तलवार उठाती, हुसैन के बागियों का नामो निशान मिटाती। लेकिन अफसोस है कि इस्लाम ने औरतों को जंग करने की इजाजत नहीं दी है। ऐ मेरे शौहर अगर आप जाना ही चाहते हैं करबला के मैदान में तो आप जाइए, मगर उससे पहले मेरी कुछ बातें हैं जिसे सुन ले, मेरी कुछ शर्तें हैं। ये नौजवान कहता कि मेरी बीवी कैसी शर्त है? तो ये कहती कि मेरे इमाम मेरे शौहर मेरी शर्त कुछ और नहीं, सिर्फ ये है कि मैंने सुना है कि जब कोई शहीद होता है तो शहीद का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसकी तमाम खताओं को माफ फरमा देता है। मेरा शौहर मैं चाहती हूँ कि जब तुम शहीद हो जाओ और कर रसूलुल्लाह की अता से जब आप जन्नत में जाएं तो जब तक आप मुझे तलाश ना कर ले जन्नत में अपना कदम तक नहीं रखेंगे। और दूसरी शर्त यह है कि मैं आज आपकी सिर्फ 17 दिन की दुल्हन हूँ, मैंने जी भर के आपका दीदार भी नहीं किया है। मेरे शौहर मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से आज दुनिया में मैं आपकी बीवी हूँ, कल मरने के बाद जन्नत में भी मैं आपकी बीवी रहूं, जन्नत में भी मैं आपकी बीवी बन के आपके साथ जिंदगी गुजारूं। इसने कहा कि ठीक है मुझे कबूल है। तो बीवी बड़ी चालाक थी, कहती है मेरे शौहर यहाँ नहीं, ये वादा आपको इमाम की बारगाह में करना है, चल के इमाम की बारगाह में वादा कीजिए। ये तीनों इमाम की बारगाह में गए। ये खातून इमाम से सलाम अर्ज करती है, मेरे इमाम सलाम कबूल फरमाए। मेरे इमाम ने सलाम कबूल किया। अब ये खातून कहती कि मेरे इमाम ये नौजवान मेरा शौहर है और ये उसकी माँ है, ये मेरा नौजवान शौहर आपके दुश्मनों से लड़ने के लिए आया हुआ है, आप इसे इजाजत दे दे। लेकिन ऐ मेरे इमाम उससे पहले इस गम के मारे की आवाज भी सुन ले आप। मेरे इमाम मेरी कुछ अर्जी जिसे समाप्त कर ले। मेरी अर्जी यह है कि इस दुनिया में मेरी माँ के मेरे शौहर के सिवा मेरा कोई नहीं है। मेरे बाप का इंतकाल तो बचपन में हो गया था, मेरी माँ भी इस दुनिया से जा चुकी है, मेरे भाइयों का भी इंतकाल हो चुका है, मेरे शौहर के बाद मेरी खबरगिरी करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। मेरे इमाम मेरा शौहर जब शहीद हो जाएगा तो मैं किसके पास रहूं?
होंगी तो मैं ये चाहती हूँ कि जो आपके घर की पाक बीवियां हैं मैं अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा उनकी खिदमत में गुजार दूं। आप मुझे इजाजत दे। मेरे इमाम ने इजाजत दे दी। उसके बाद ये खातून कहती कि मेरा इमाम, दूसरी अर्ज ये है कि जब मेरा शौहर कल जब जन्नत में जाए तो जब तक मुझे तलाश ना कर ले, जन्नत में अपना कदम तक ना रखे। मेरे इमाम ने इसे भी कबूल फरमा लिया। अब वो नौजवान इजाजत मांगता है, मेरे इमाम ने इसे इजाजत दी, तलवार ले लिया, घोड़े पर सवार हो गया और निकल गया मैदान की तरफ। जब मैदान में गया तो आवाज देता है, हल में मबारिज, कौन है जो मुझसे लड़ेगा। इसके ऐलान के बाद एक इब्ने साद ने किसी को भेजा, जा इब्ने साद को समझा, जा इसको समझा दे वहाब को कि वो हुसैन की तरफ से न लड़े। हुसैन की तरफ कुछ भी नहीं है, हुसैन के पास कुछ भी नहीं सिवाय मौत के। लेकिन हजरत वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी के पास जब वो शख्स आया और जब उन्हें समझाने की कोशिश करता है तो हजरत वहाब का जवाब ये था कि हमने अपने ईमान का सौदा कर दिया है, हमने अपने ईमान का सौदा कर दिया है। अरे तुम डॉलर रियाल से बिकने वाले हो, हम मोहम्मद की याल से बिकने वाले हैं। हम जब तक न बिके थे तो कोई पूछता ना था, या हुसैन तूने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। हजरत वहाब का जवाब ये था। हजरत वहाब ने मजमे में हंगामा कर दिया। उसके बाद जब लश्कर इब्ने साद के लोग हजरत वहाब के ऊपर जब हमला करते हैं तो वो वहाब जो अपनी माँ की दुआ लेकर आया था, जिसके सर पे उसकी माँ का साया है, जिसके पास हुसैन पाक का हौसला है, वो नौजवान तलवारें जब लहराता है तो कई दुश्मनों की गर्दनें कट जाती है। वहाब ने कई लोगों को जहन्नम में पहुंचा दिया। अब उसके बाद इब्ने साद ने कहा, देखो देखो हम दुश्मन को कमजोर ना समझे, अगर इससे एक लड़ने जाओगे तो ये सबको मार देगा, सबको मार देगा, किसी को छोड़ेगा नहीं। एक काम करो, इसे भी घेर कर चारों तरफ से तीरों की बारिश कर दो। चारों तरफ से घेर लिया जाता है, तीरों की बारिश कर दी जाती है। हजरते वहाब को चारों तरफ से घेर कर तीरों की बारिश कर दी जाती है। वो तीर पर तीर खाते रहे, बहुत जख्म आ गए, घोड़े से नीचे गिर गए। जालिमों ने आपके सर को काट कर इमाम हुसैन के खेमे की तरफ फेंक दिया। मेरे इमाम आगे बढ़े, उसके सर को अपनी गोद में अपने हाथों में लिया और जाकर उसकी माँ की आंचल में रख दिया। कहते कि ऐ माँ, लो तुम्हारे बेटे का नजराना है, तुम्हारे बेटे ने अपने सर का नजराना पेश कर दिया है, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारा हक अदा कर दिया है। वो माँ भी खुश हो जाती है, खुशी के आंसू बहते हैं कि ऐ मेरे इमाम, मेरा बेटा आपकी मोहब्बत में दीन के लिए शहीद हुआ है। मुझे नाज है कि कल मैदानी में शर्मे मैं शहीद की माँ कह के पुकारी जाऊंगी, मैं शहीद की माँ जानी जाऊंगी। उसके बाद मेरे इमाम की बारगाह में कई लोग आते रहे और अपने सरों का नजराना पेश करते रहे। लेकिन वो मंजर कितना हसीन था कि जब एक छोटा सा बच्चा जो हजरत इमाम हसन का बेटा है, जिसका नाम है कासिम, जब वो नन्हे मुन्ने पैरों से चलता हुआ जब मेरे इमाम की बारगाह में आए और आने के बाद सलाम अर्ज करते हैं, चचा जान मेरा सलाम कबूल फरमाए, तो मेरे इमाम ने सलाम का जवाब तो दे दिया, मगर मेरे इमाम फरमाते कि ऐ बेटा कासिम, तुझे करबला में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हजरत कासिम ने कहा, चचा जान क्यों, मुझे इस सआदत से क्यों महरूम फरमा रहे हैं? तो हजरत इमाम ने कहा कि ऐ बेटा कासिम, तुम भाई हसन की तनहा यादगार हो, अगर तुम शहीद हो जाओगे भाई हसन की नस्ल खत्म हो जाएगी, इसलिए हम तुम्हें मैदान में जाने की इजाजत नहीं देंगे। हजरत कासिम को आपने मना कर दिया इजाजत देने से। हजरत कासिम को एक बात याद आ जाती है, इमाम हसन अब जब अपनी हयात में थे तो आपने एक तावीज लिखकर हजरत कासिम को दिया था और फरमाया था, ऐ बेटा कासिम, जब सख्त मुसीबत में घिर जाना, जब चारों तरफ से तारीकी हो, उजाला न दिखे, जब कहीं से कोई मदद नजर न आए, जब कोई हामी और मददगार न दिखे, तो ये तावीज खोल के पढ़ लेना, इस तावीज में जो कुछ लिखा होगा उस पर अमल करना। हजरत कासिम ने कहा, लाओ वो तावीज खोल कर पढ़ते उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आज तक कभी ऐसी मुसीबत नहीं आई थी, लाओ ये तावीज खोल कर पढ़ते हैं। जब हजरत कासिम ने वो तावीज खोला तो जब जैसे ही तहरीर पे नजर पड़ती है तो दिल झूम गया। उस तावीज में ये लिखा था कि ऐ बेटा कासिम, एक वक्त ऐसा होगा कि बेवफा शामी और कुफरी तुम्हारे चचा हुसैन को चारों तरफ से घेरे होंगे, पानी भी बंद किए होंगे, तुम्हारे चचा भूखे प्यासे होंगे। ऐ बेटा कासिम, जब तुम उस वक्त वहां मौजूद रहो तो हुसैन के दुश्मनों से लड़ना और अपनी चचा की मदद करना, तुम्हें कोई लाख रोके ना मांगना और इनकी मोहब्बत में अपनी गर्दन को कटाने को ऐने सादत जानना। तो हजरत कासिम वो ताबीज
ताबीज पढ़ते ही तो दिल मचल गया। वो ताबीज लेकर नन्हे मुन्हे पैरों से चलता हुआ मेरे इमाम की बारगाह में गए। जाने के बाद सलाम अर्ज करते हैं, मेरे इमाम सलाम कबूल फरमाए। मेरे इमाम ये ताबीज देखे इसमें क्या लिखा हुआ है। जब मेरे इमाम अपने हाथों में ताबीज लेते जब तहरीर पे नजर पड़ती है तो आंखों से बेसाख्ता आंसू के कतरात जारी हो गए। भाई हसन की शफकत याद आ गई, भाई हसन की मोहब्बत याद आ गई, भाइयों का बचपना याद आ गया, भाइयों का प्यार याद आने लगा। हजरत इमाम ने उस तहरीर को चूम लिया और हजरत कासिम को बुलाया और समझाने की कोशिश की, बेटा कासिम मान जाओ, तुम भाई हसन के तन्हा यादगार हो, मान जाओ ये जालिम हमारे खून के प्यासे हैं, आप क्यों जाएंगे करबला के मैदान में। मगर हजरत कासिम जिद करने लगे, चचा जान मुझे महरूम मत करें, मुझे जाने दे करबला के मैदान में। जब मेरे इमाम देखते हैं कि कासिम जिद कर रहे हैं मानेंगे नहीं तो आपने इजाजत दे दी। हजरत कासिम इजाजत पाने के बाद मुस्कुरा दिए और आप करबला के मैदान में पहुंच गए। आप मैदान में जाने के बाद आप कहते हैं जालिमों मैं हुसैन के घराने का चश्मा चिराग हूं, मैं हसन का बेटा कासिम हूं, आओ जिसे लड़ना है मेरे सामने आओ, जिसे लड़ना है मेरे सामने आओ, किसके अंदर दम है जो मुझसे लड़ सकता है। इब्ने साद ने कहा कि देखो ये बच्चा छोटा जरूर है लेकिन बहुत ही पावरफुल है, इसलिए कि इसके जिस्म में नबी और अली का खून दौड़ रहा है। ऐ लोगों सुनो, इससे सामने कोई छोटा पहलवान नहीं जाएगा बल्कि एक बड़े पहलवान के इंतखाब किया जिसका नाम था अरज़क। अरज़क से कहा गया कि ऐ अरज़क तू जा, और जाने के बाद कासिम का सर काट कर लेकर आ। अरज़क गुस्से से भड़क गया, कहता कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि मेरी बहादुरी का चाप पूरे इराक और शाम में है और तू इतने छोटे से कमसिन बच्चे के सामने मुझे लड़ने को भेजता है। तो इब्ने साद ने कहा ये तेरी नादानी है कि तुझे छोटा बच्चा समझता है। अरे तू नहीं जानता ये कौन लोग है, ये खानदानी रसूल के लोग हैं। अगर ये भूखे प्यासे ना होते ये सारी कौम को तन्हा हलाक कर देते। इब्ने साद की बात नहीं माना। अरज़क कहता नहीं मैं नहीं जाऊंगा मगर मेरे चारों बेटों में से कोई जाएगा। उसका बड़ा बेटा आया, उसके हाथ में एक तलवार है, बिल्कुल नई तलवार है। उसका बेटा कहता कासिम इतने छोटे हो मैदान में क्यों चले आए, इसी तलवार से तुम्हारी गर्दन काटूंगा। ये तलवार हमने 1000 दीनार में खरीदी थी और 1000 दीनार देकर हमने इसमें जहर बुझवाई थी, अब इसी तलवार से हम आपकी गर्दन काटेंगे। हजरत कासिम ने कहा जालिम तू मुझे मारने की बात करता है, जा जहन्नम में जा, जहन्नम में तेरा इंतजार हो रहा है। और आपने तलवार की एक ही जरब लगाई कि जालिम का सर कट के जाके 2 हाथ दूर पे गिरता है। उसके बाद उसका दूसरा भाई आया, कहता कि ऐ कासिम तुमने हमारे भाई को मारा है, हम अपने भाई का इंतकाम लेंगे, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हजरत कासिम ने कहा जालिम जहां तेरा भाई गया है जा, तेरा भाई तेरा वहां इंतजार कर रहा है। फिर जब उसने एक तीर मारा आपने उसके वार को रोक लिया, फिर आपने एक ऐसा नेजा मारा जो उसके सीने से सीधा पार हो गया, वो भी जमीन पे गिर गया। आपने घोड़े से रौंद डाला, तीसरा आया उसे भी मार दिया। जब चौथा बेटा आया हजरत कासिम के सामने ललकारता है, इस कासिम मैं अपने भाइयों का बदला लूंगा, अपने भाइयों के कत्ल के लिए, अपने भाइयों का इंतकाम लेने के लिए मैं आया हूँ। हजरत कासिम ने कहा जालिम मार, तू मुझे कैसे मारेगा, हम देखते हैं कि तेरे अंदर कितना दम है, तो हमें कैसे मारेगा। हजरत कासिम भी जब तलवार मारने की कोशिश करता है हजरत कासिम थोड़ा सा पीछे हट गए। उसके बाद फिर आपने तलवार की एक ऐसी जरब लगाई, जालिम 2 टुकड़ा होकर जमीन पर गिर जाता है। अब अरज़क जो बहुत बड़ा पहलवान बन रहा था, उसकी बहादुरी जो बहुत बड़ा बहादुर बन रहा था, अब उसकी जवानी और उसके बच्चों की बर्बादी के बाद उसका हालत देखने के लायक था कि उसका कितना बुरा हाल हो गया है। अब गुस्से में तड़प कर तलवार लेके मैदान में आ गया और आने के बाद कहता है कासिम तुमने जो मेरे बच्चों से तलवार छीनी है, ये तलवार हमने 1000 दीनार में खरीदी थी और हम इसी तलवार से हम तुम्हारा 2 टुकड़ा करेंगे। हजरत कासिम ने कहा जालिम तू मुझे मारने की बात करता है और अभी तू जंग के उसूलों कवानीन से वाकिफ नहीं है और अभी तुझे घोड़े की जीन भी सही करना नहीं आती है। वो झुककर घोड़े की जीन देखने लगा। हजरत कासिम ने नारे तकबीर की सदा बुलाने की और एक ऐसी तलवार लगाई, जालिम का गर्द का सर कट के 4 हाथ दूर पे
کے گرتا ہے. حضرت قاسم جنہیں بچہ سمجھا جا رہا تھا, جنہیں چھوٹا سا بچہ سمجھا جا رہا تھا, حضرت قاسم پورے میدان پہ بھاری ہو جاتے ہیں, سارے لشکر پہ حاوی ہو گئے. ابن سعد نے کہا اے سوارو, یہ ابن ارزق جسے ایک چھوٹا سا بچہ سمجھ رہا تھا, ارزق نے اس کے سارے خاندان کو برباد کر دیا ہے. اب سنو, اسے بچہ نہ سمجھا جائے, اس بچے کو مارا جائے, چاروں طرف سے گھیر کے مارا جائے. ادھر حضرت قاسم امام کی بارگاہ میں آ گئے, کہتے چچا جان وہ اما ہو العطش العطش, چچا جان مجھے پیاس نے برباد کر دیا ہے, مجھے پانی کا پیالہ پلا دے, آپ کے تمام دشمنوں کو تنہا برباد کر دوں گا. میرے امام فرماتے کہ اے بیٹا قاسم جا, نانا جان تمہارے لیے جام کوثر لیے انتظار کر رہے ہیں, جا دو باتیں اپنی ماں سے کر لے. خیمے میں گئے, ماں سے بات کرتے ہیں, اجازت لی, ماں کے تلووں کو چوما, پھر آج دوبارہ میدان میں آئے اور آنے کے بعد پھر آواز دیتے ہیں حل میں مبارز کون ہے جو مجھ سے لڑے گا. اس کے بعد تمام ظالم حضرت قاسم حضرت امام حسن کے نور نظر پر ٹوٹ پڑتے ہیں. ظالم چاروں طرف سے تیروں کی بارش کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ, کتنا تیر مارو گے ظالموں نے تیر پر تیر چلایا, انہیں کوئی رحم نہیں آیا. حضرت قاسم کے سینے پر تیر لگتا ہے, حضرت قاسم کے پشت پہ تیر لگتا ہے, تیر پر تیر لگتے رہے, گھوڑے سے نیچے گر گئے. اب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت قاسم آپ زمین پہ گر جاتے ہیں. حضرت قاسم کی آواز دیتے ہیں وَأَمَّا هُ أَدْرِكْنِي, کہ اے چچا جان مجھے پکڑ لے. میرے امام جو ہی حضرت قاسم کی آواز سنتے ہیں, آپ میدان میں آ گئے. حضرت قاسم کو اپنی گود میں اٹھا لیا, جب اپنی گود میں اپنے سن کے سر کو اپنی گود میں رکھا, حضرت قاسم نے اپنی آنکھیں کھولی, عرض کرتے ہیں چچا جان میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں, نانا جان جامع کوثر لیے ہمارا انتظار کر رہے ہیں. اے جنگی پور کے مسلمانوں سنو, ایک چھوٹا سا بچہ حسین کا بھتیجا حسن کا نور نظر جو کربلا میں چلا گیا, کربلا میں کس لیے گیا؟ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے, اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے, اسلام کا ایک روشنی دینے کے لیے. میرا عقیدہ کہتا ہے جس قاسم نے اسلام کو زندگی اپنے شہادت سے دی ہے, وہ اسلام تو زندہ ہے ہی, ساتھ میں حضرت قاسم بھی زندہ ہے. حضرت قاسم جامع شہادت بھی گئے, حضرت قاسم ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے. اور ایک قاسم نہیں, کربلا میں جتنے شہید ہوئے سب کے سب کل بھی زندہ تھے, وہ آج بھی زندہ ہیں, وہ قیامت تک زندہ رہیں گے. جب یہ شاعر کہتا ہے, قرآن کہتا ہے مرتے نہیں خدا والے, یہ شان دنیا میں رکھتے ہیں مصطفیٰ والے. ہوائیں ظلم کی چلتی رہیں گی تو ایک دن زمین کو چیر کے نکلیں گے کربلا والے. واہ 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 واہ, زمین کو چیر کے نکلیں گے کربلا والے. زندہ باد زندہ باد. حضرت قاسم کی شہادت کے بعد کئی جانثارہ نے اہل بیت کربلا کا رخ کرتے ہیں. جب کربلا کے میدان میں آتے ہیں سب کے سب جامع شہادت پی گئے, اب کوئی نہیں بچا ہے. بچا کون ہے؟ صرف حضرت عباس علمدار بچے ہیں, حضرت علی اکبر بچے ہیں, حضرت علی اوسط بچے ہیں, حضرت علی اصغر بچے ہیں, اور میرے امام بچے ہیں مردوں میں. اب جانتے ہیں جب حضرت عباس علمبردار دیکھتے ہیں کہ اب کوئی نہیں ہے تو میرے امام کی بارگاہ میں گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ امام نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا ہے اور اپنے رب سے عرض و معروض میں مصروف ہے. جب میرے امام نے سجدے سے سر کو اٹھایا تو حضرت عباس علمبردار نے عرض کیا چچا جان بھائی جان میرا سلام قبول کرے. میرے امام نے حضرت عباس کی طرف رخ کیا اور فرماتے بھائی عباس کیا بات ہے؟ حضرت عباس علمبردار کہتے ہیں کہ بھائی جان میں نے اب تک علمبرداری کے سوا کوئی خدمت انجام نہیں دیا ہے, آپ مجھے اجازت دیں. میری نظروں کے سامنے اہل بیت پاک کے بچوں کی پیاس و بے قراری کی شدت ہے, مجھے اجازت دیں میں کربلا میں جاؤں گا اور نہر فرات کا پانی لے کر آؤں گا, ان بچوں کی پیاس کو بجھاؤں گا یا پھر دریائے خون میں نہاؤں گا. میرے امام نے کہا اے بھائی عباس میں مشیت الہی پر راضی ہوں, چاہیے میں نے آپ کو اجازت دی. حضرت عباس اجازت پانے کے بعد خیمے میں آئے, کیا دیکھتے کہ چھوٹی سی سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہے. حضرت علی اصغر کا حلق سوکھ چکا ہے,
حضرت عباس جلال میں آگے فرمایا کہ فرات سامنے ہے، یہ بچے پانی کے ایک ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں۔ حضرت قاسم حضرت عباس نے مشکیزہ لیا، تلوار لی، گھوڑے پر سوار ہو گئے اور نکل گئے میدان کی طرف، اور آپ آواز دیتے ہیں اے کوفیان بے وفا، اے شامیان پردغا، نور چشم مصطفیٰ کو تم نے دھوکے سے بلایا، پھر تم لوگوں نے پانی بند کر دیا، ظالموں ہمیں چھوڑ دو، ہم کسی طرف چلے جائیں گے، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ حضرت عباس کی بات سننے کے بعد ابن شمر سامنے آیا اور آ کے کہتا ہے عباس جائیے اپنے بھائی حسین سے کہہ دیجئے اگر حسین پانی پینا چاہتے ہیں اور گھر والوں کو پانی پلانا چاہتے ہیں تو یزید کو اپنا امام مان لے، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، ہم لوگ حسین کو پانی پلا دیں گے، اور اگر یزید کی بیعت نہیں کرتے ہیں تو روئے زمین پانی سے بھر جائے، ہم حسین کو پانی کا ایک قطرہ تک نہیں پینے دیں گے۔ حضرت عباس دوبارہ خیمے میں آئے، جو کچھ سنا تھا اپنے بھائی سے کہہ دیا۔ میرے امام نے فرمایا کہ میں اتمام حجت کر چکا ہوں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنا بیٹا قربان کر دوں گا، اپنا بھائی قربان کر دوں گا، سارا خاندان قربان کر دوں گا، مگر نانا جان کی شریعت پر آنچ نہیں آنے دوں گا، سارا کنبہ قربان ہو جائے گا، مگر یزید کی بیعت نہیں کریں گے، کیونکہ یزید شرابی ہے، یزید جواری ہے، یزید فاسق و فاجر ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت عباس دوبارہ میدان میں آگے، اور آنے کے بعد آپ جلال میں ہیں، نہر فرات پر رک کرتے ہیں، نہر فرات پر 4000 افراد کا پہرا ہے، 4000 لوگوں نے راستہ روک رکھا ہے۔ حضرت عباس ان کی طرف مخاطب ہوئے اور آپ کہتے ہیں اے لوگوں یہ بتاؤ کہ تم لوگ مسلمان ہو یا کافر ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیسی مسلمانی ہے جس نہر فرات سے چرند پرند اور سور تک پانی پی رہے ہیں، تم اسی نہر فرات کے پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے تم رسول اللہ کی آل کو ترسا رہے ہو۔ یہ مسلمان کا کردار نہیں ہے، مسلمان کا کردار تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھوکا اسے کھانا کھلا دیا جائے، اگر کوئی پیاسا اسے پانی پلا دیا جائے، مگر ظالموں تم لوگ مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہو، یہ کوئی مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت عباس علمبردار دوبارہ آپ جب خیمے کی طرف آگے بڑھتے ہیں، جب آپ فرات کی طرف آگے بڑھتے ہیں، دشمن روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر علی کا شیر جگر بھی رک کیا ہے، دشمنوں کی صفیں پلٹ دی ہے، دشمن کے سب کو چیرتا ہوا آپ فرات تک پہنچ گئے، گھوڑے کو فرات میں ڈال دیا، مشکیزے کو پانی سے پر کر لیا اور ایک چلو پانی لے کے پینا چاہتے ہیں، مگر اہل بیت کے بچوں کی پیاس و بے قراری کی شدت یاد آ گئی، آپ نے پانی کو پھینک دیا اور پیتے بھی کیسے جب خدا کو یہ منظور ہے کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے لوگ، یہ لوگ فرات کا پانی نہیں بلکہ یہ جام کوثر پیئے۔ حضرت عباس نے پانی کو پھینک دیا، پانی لے کر باہر آنا چاہتے ہیں، ابن سعد نے کہا سوارو دیکھو دیکھو، حسین پانی نہ پینے، علی عباس علمبردار پانی لے کر خیمے تک نہ جانے پائیں، اگر حسین نے پانی پی لیا، علی اکبر نے پانی پی لیا، عباس علمبردار نے پانی پی لیا، اگر ان لوگوں نے پانی پی لیا تو ہماری تباہی کے لیے لوگ کافی ہو جائیں گے، یہ ہم لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ حضرت عباس علمبردار جب پانی لے کر باہر آنا چاہتے ہیں، ظالم چاروں طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑے، نوفل لعین تاک کر ایک تیر مارتا ہے، وہ تیر آیا داہنے ہاتھ پر لگا، دائنا بازو شانے سے کٹ گیا۔ وہ حضرت عباس علمبردار جن ہاتھوں سے علمبرداری کرتے تھے، نوفل لعین نے تلوار تیر سے مارا، وہ ہاتھ کٹ جاتا ہے، پھر آپ نے مشکیزہ کو بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، ایک مردود نے تاک کر ایک تیر مارا جس سے آپ کا بائیں ہاتھ بھی کٹ جاتا ہے، پھر ایک شکی نے تاک کر ایک ایسا تیر مارا جو تیر آیا اور مشکیزے سے پار ہو گیا، سارا پانی بہ جاتا ہے۔ حضرت عباس علمبردار بہت سارے زخم کھا چکے ہیں، آپ بھی گھوڑے سے نیچے گر گئے اور آپ نے اپنے بھائی کو آواز دی یا اخاہو ادرکنی، اے بھائی حسین مجھے پکڑ لے۔ تو جو ہی میرے امام اپنے بھائی عباس کی آواز سنتے ہیں، آپ دوبارہ میدان میں تشریف لے گئے اور آپ نے حضرت عباس کو اپنی گود میں اٹھایا اور ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ حضرت عباس علمبردار کی سانسیں چل رہی ہیں اور جب اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں، کہتے ہیں بھائی جان میں
دیکھ رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت نانا جان جام کوثر لیے ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور حضرت علی بھی ہیں اور تمام لوگ ہیں جو ہمارا انتظار کر رہے ہیں. یہی بات کرتے کرتے حضرت عباس کی بھی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, سانسیں رک جاتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عباس بھی شہید ہو جاتے ہیں کربلا میں. اے میرے ملت کے نوجوانوں, کربلا والوں کی شان یہ ہے کہ کربلا والے تو شہید ہو گئے مگر اسلام کو زندہ کر دیا, اسلام کو ایک زندگی عطا کر گئے, اسلام کو ایک نئی روشنی عطا کر گئے, اسلام کو مکمل کر کے چلے گئے, اسلام کو حفاظت کر کے چلے گئے. اے میرے ملت کا نوجوانوں, حضرت عباس علمبردار کربلا میں شہید ہو گئے. میرا جسم میرا ایمان بولتا, میرا عقیدہ بولتا ہے کہ حضرت عباس علمبردار کا جسم بھی سلامت ہے, وہ زندہ ہے, ان کا جسم بھی آج سلامت ہے اور ان کے جسم پہ جو کپڑا لگا ہے ان کا وہ کپڑا بھی سلامت ہے. جبھی شاعر اپنی زبان میں بولتا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں, پہننے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ, یا علی یا علی یا حسین یا حسین یا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عباس بھی شہید ہو گئے. حضرت عباس کی شہادت کے بعد ابھی میرے امام ان کی لاشا کو خیمے میں رکھ ہی رہے تھے کہ حضرت علی اکبر آگے بڑھے اور کہتے کہ ابا جان مجھے جانے دیجیے کربلا کے میدان میں. تو میرے امام فرماتے کہ بیٹا ہم تمہیں کیسے جانے کی اجازت دیں, تم نانا جان کی تصویر ہو اور اس تصویر کو ہم خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے. اے بیٹا ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے. حضرت عباس حضرت علی اکبر بار بار منت سماجت کرتے رہے. حضرت علی اکبر 18 برس کے تھے, عین شباب کا زمانہ تھا, شکل و شمائل میں ہم شبیہ پیغمبر تھے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب اہل مدینہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تھی تو لوگ حضرت علی اکبر کے گھر جا کر ان کی زیارت کر لیا کرتے تھے, حضرت علی اکبر کے گھر جا کر ان کا دیدار کرتے تھے. میرے ملت کے نوجوانوں, حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منت سماجت کرتے ہیں تو میرے امام نے انہیں اجازت دے دی. ذوالفقار حیدری انہیں دی, امام نبوی کو ان کے سر پہ رکھا اور دعائیں دے کر بلائیں لے کر گھوڑے پر سوار کر کے جب میدان کی طرف رخصت کیا. جب علی اکبر میدان میں آتے ہیں, علی اکبر کون ہیں؟ امام حسین کے بڑے صاحبزادے جن کی عمر 18 برس کی ہے, بالکل جوان ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شبیہ ہیں. جب حضرت علی اکبر میدان میں آئے, آنے کے بعد لشکر ابن سعد نے جب دیکھا حضرت علی اکبر کا شاہانہ جوڑا, برق رفتار گھوڑا, حسینی امامہ, حسنی جامہ, حیدری تلوار, خنجر ابدار, اٹھتی جوانی عین شباب, گورا گورا بدن, امامے کی سجاوٹ, بالوں کے بناوٹ. جب لوگ دیکھتے حیرت زدہ رہ گئے. لوگ پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ آواز آئی یہ حسین کے بیٹے علی اکبر ہیں. کہا اچھا. علی اکبر میدان میں آئے اور آنے کے بعد آپ نے دشمنوں کی طرف مخاطب ہو کے کہا, دشمنوں آؤ میری طرف لڑ دو جسے لڑنا ہے, آؤ میرے طرف جسے لڑنا ہو. آپ نے حلم مبارز کی صدا بلند فرمائی. جب دشمنوں میں سے کسی کے اندر اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ علی اکبر پر حملہ کر سکے تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی آپ نے میدان پہ حملہ کر دیا. دشمنوں میں ہنگامہ برپا ہو گیا, جنگ ٹھنڈی پڑ گئی. علی اکبر دوبارہ امام کی بارگاہ میں آئے, حضرت امام سے سلام عرض کیا. کہتے کہ میرے ابو جان, میرے بابا جان, یہ اسلحہ مجھ پہ بھاری پڑ رہا ہے, پیاس نے مجھے تباہ کر دیا ہے, مجھے اگر پانی کا ایک قطرہ کہیں سے پلا دے تو میں دشمنوں کو تنہا تباہ و برباد کر دوں گا. تو میرے حسین نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ انگوٹھی جسے میرے نبی نے امام کو دیا تھا, امام حسین کو دیا تھا, وہ انگوٹھی نکال کر ان کی زبان پر رکھ دیتے ہیں. کہتے ہیں بیٹا اسے چوسو تمہیں سکون مل جائے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ انگوٹھی کو جو چوستے ہیں انہیں سکون ملتا ہے. پھر آپ میدان میں آ گئے
اور میدان میں آنے کے بعد جب آپ دشمنوں کو للکارتے ہیں تو میدان میں کوئی ہے ہی نہیں جو حضرت علی اکبر کے میدان میں آئے. تو اس وقت ابن سعد نے ایک پہلوان کو بلایا, اس سے لالچ دی, کوئی یوں ہی نہیں آنے کو تیار ہے, لوگ ڈر رہے ہیں علی کے شیر سے, حسین کے لخت جگر سے, کوئی آنے کے تیار نہیں ہے. ابن سعد نے ایک پہلوان کو چنا اور اس سے لالچ دی, اگر تو ان سے لڑے گا, ان کی گردن کاٹ کر لے کر آئے گا تو ہم تمہیں موصل کی حکومت دلوا دیں گے ابن سعد سے. وہ لالچ میں آ گیا, آیا میدان میں, حضرت علی اکبر کے سامنے دہاڑنے کی کوشش کرتا ہے. علی اکبر نے کہا ظالم میرے سامنے کیوں دہاڑتا ہے, تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں, میں وہ علی اکبر ہوں جس کے بازو میں قوت حیدری ہے, جس کے بازو میں قوت حیدری ہے, جس کے جسم میں نبی اور علی کا خون دوڑ رہا ہے, تو مجھے نہیں مار سکتا. وہ کہتا علی اکبر تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے. جیسے ہی وار کیا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے وار کو آپ روکتے ہیں, روکنے کے بعد آپ نے بھی تلوار کی ایک ایسی ضرب لگائی, وہ ظالم بھی دو ٹکڑا ہو کر زمین پر گر گیا. اس کا بیٹا آیا, آپ نے اسے بھی مار دیا, اس کا تیسرا بیٹا آیا, آپ نے اسے بھی مار دیا. چونکہ یہ لمبا واقعہ ہے, اسے بولتے رہیں گے تو ابھی چونکہ ایک دو شہادت اور تو وہ ٹائم نکل جائے گا, مجھے ایک ہی گھنٹہ بولنا تھا, میں 5 منٹ اپنی بات ختم کر رہا ہوں. حضرت ابا علی اکبر نے اس کے بھائیوں کو, اس کے بیٹوں کو بھی مارا. اب مصرع بن غالب نام کے پہلوان کو چنا جاتا ہے. لوگ کہتے تھے کہ مصرع بن غالب وہ پہلوان ہے, مصرع بن غالب وہ پہلوان ہے جسے بچا کے رکھا گیا تھا بڑے بڑے حسین پاک کے بہادروں کے لیے. اب اس پہلوان کو لایا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ تو جا, اور جانے کے بعد حضرت علی اکبر کا سر کاٹ کر لے کر آ. مصرع آیا, بڑی ڈینگیں مار رہا تھا, بہت زیادہ دہاڑ رہا تھا, لیکن علی اکبر نے ایک ہی بار میں اس کا کام بھی تمام کر دیا. اب ابن سعد کے پاس کوئی بہادر ہے ہی نہیں جو تنہا آ کے حضرت علی اکبر سے مقابلہ کر سکتا تھا, کوئی نہیں ہے. اب محکم ابن طفیل کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم 2000 سواروں کے ساتھ جا کر علی اکبر کو گھیر کر علی اکبر کو شہید کر دو. محکم بن طفیل 2000 سواروں کے ساتھ آیا, چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس کے بعد تیروں کی بارش کرنے لگا. حضرت علی اکبر دوبارہ میدان سے خیمے کی طرف آئے اور اپنے پیارے امام سے کہا ابو جان مجھے پیاس نے ہلاک کیا ہے, اگر پانی مجھے مل جائے تو آپ کے دشمنوں کو میں تنہا تباہ و برباد کر دوں گا. مگر میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے امام نے انہیں کہا بیٹا جاؤ, نانا جان تمہیں جام کوثر پلائیں گے. حضرت علی اکبر جب میدان میں آئے, دشمنوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر کر تیروں کی بارش کر دی. حضرت علی اکبر کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. 18 سال کی جوان تھے میرے امام, اپنے 18 سال کے بچے کو لے کر جب خیمے میں رکھتے ہیں, ابھی خیمے میں رکھ ہی رہے تھے کہ سیدہ زینب گود میں لے کے اصغر کو آ جاتی ہے. بھائی جان یہ ہمارے سوکھے ریگستان کا چشمہ ہے, کہیں ایسا نہ ہو وقت کے پہلے یہ چشمہ سوکھ جائے. بچہ کا حلق سوکھا جا رہا ہے, اس بچے کو پانی کی ضرورت ہے, اس بچے کو کہیں سے پانی پلا دیا جائے. میرے امام آپ بچے کو لے کر جائیں کربلا کے میدان میں, ہو سکتا ہے بچے کی دشمنوں کو ترس آ جائے. میرے امام نے رو کر کہا لاؤ میرے لال کو میری گود میں. اپنے بچے کو گود میں لیا, علی اصغر کو لے کے میدان میں چلے گئے اور آپ نے دشمنوں کی طرف مخاطب ہو کے کہا اے دشمنوں اگر تمہاری دشمنی ہے تو حسین سے ہے, اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے. ظالموں تمہیں انتقام لینا ہے تو حسین سے لے, اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. تم نے ہمارے 18 سال کے بیٹے کو شہید کیا, ہمارے بھائی کو شہید کیا, ہمارے بھانجوں کو شہید کیا, ہمارے بھتیجے کو شہید کیا. اے ظالموں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اب بھی تم سدھر جاؤ اور ہمیں پانی پلا دو, ہمارے بچے کو پانی پلا دو. اور اگر آج تم نے پانی پلا دیا, کل قیامت کے دن رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ میں تمہاری شفاعت کراؤں گا. مگر ظالم ایک نہیں سنتے ہیں. ابن سعد نے کہا سوارو خبردار, حسین کا یہ بچہ بچ کے نہ جانے پائے. ظالموں نے پانی دینے کے بجائے تاک کر ایک تیر مالا حرملہ لعین نے, وہ تیر آیا اور آنے کے بعد حضرت علی اصغر کے حلق میں چوب جاتا ہے. میرے امام نے جب اس تیر کو کھینچا تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا. میرے امام نے اس خون کے فوارے پہ اپنے انگلیوں کو اپنے ہاتھ کو رکھ کر خون کو روکنے کی کوشش کی, لیکن چھوٹا سا بچہ کتنا دم ہوگا, سانسیں توڑ دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے امام اب کربلا کے میدان میں خود جانے کا عزم کرتے ہیں. حضرت بیمار
بیمار زین العابدین جو بستر بیماری پر تڑپ رہے تھے، جب دیکھتے کہ بابا جان کربلا میں جا رہے ہیں، نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور جانے لگے میدان کی طرف۔ تو میرے امام آگے بڑھ کے حضرت بیمار زین العابدین کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ابو جان ہم آپ کے دشمنوں سے لڑنے جا رہے ہیں، آپ کے دشمنوں کو مارنے جا رہے ہیں۔ تو میرے امام نے فرمایا بیٹا نہیں، تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی۔ میرے امام نے منع فرما دیا۔ آپ کہتے ہیں سنو میں تمہیں تقوی اور طہارت کی تلقین کرتا ہوں، نانا جان کی امانتیں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ انہیں نصیحت کرنے کے بعد میرے امام خود کربلا میں جانے کا عزم کرتے ہیں۔ آپ نے امام نبوی کو سر پہ رکھا، ذوالفقار حیدری حمایل فرمائے، گھوڑے پر سوار ہوئے، اور جب آپ اپنے خیمے سے نکلنے لگے تو اہل بیت پاک کی پاک بیویاں کھڑی ہیں۔ میرے امام نے پاک بیویوں کی طرف مخاطب ہو کے کہا اے پاک بیویوں میرا سلام لو۔ پاک بیویوں نے کہا میرے امام آپ نے ہمیں کس کے سپرد چھوڑا ہے، کس کے سپرد کر کے ہمیں جا رہے ہیں؟ تو میرے امام کا جواب تھا وکفا باللہ وکیلا، اللہ ہی تمہاری لیے کافی ہے، اللہ ہی تمہارا مددگار ہے۔ جب میرے امام جانے لگے تو آپ نے کچھ وصیتیں کی تھی۔ آپ نے یہ فرمایا تھا اے پاک بیویوں میری شہادت کے بعد میری بیٹی سکینہ کا خیال کرنا، میری بیٹی سکینہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے، میری بیٹی سکینہ جب مجھے یاد کرے تو میری بیٹی کو صبر دلانا، میری بیٹی کو پیار دینا، میری بیٹی پر شفقت کرنا۔ میرے امام نے یہ نصیحت کرنے کے بعد ایک نصیحت اور دیتے ہیں۔ میرے امام نے ایک وصیت اور کی، کہا کہ اے لوگوں سنو جب میں شہید ہو جاؤں تو چہرے پہ تماچے مت مارنا، گریبان مت پھاڑنا، چہرے پہ دھول مت ڈالنا، تم لوگ ماتم کو بھی مت کرنا، اس لیے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے آقا فرماتے ہیں من لطم الخدود وشق الجیوب فلیس منا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو چہرے پہ تماچے مارے گا، جو گریبان پھاڑتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے رسول نے ماتم کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ محرم شریف میں ماتم کرنے والے بھائیوں اگر آپ کو محرم منانا ہے اور اپنے حسینی بننے کا دعویٰ کرنا ہے تو ماتم مت کریے۔ اگر آپ کو حسینی بننا ہے تو حسینی بننے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ محرم کی 1 تاریخ سے ہی آپ گھروں میں قرآن خوانی کرائیے، اپنے گھر میں نماز قائم کیجیے، اپنے بچوں کو تلقین کیجیے کہ آپ کے بچے نوافل کی ادائیگی کریں، آپ کے بچے قرآن کی تلاوت کریں، آپ کے بچے حسین پاک کی محبت میں غریبوں کی مدد کریں، اور آپ خود آگے بڑھ کے غریب بچیوں کی مدد کریں۔ آپ حسین پاک کے نام سے جب یہ نیک کام کریں گے ہم یقین ہے کہ دنیا کچھ بھی سوچے مگر حسین آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ میرے حسین نے یہ نصیحت کرنے کے بعد میرے امام جب میدان میں گئے تو آپ نے یزیدیوں سے کیا کہا؟ یزیدیوں سے کہا اے یزیدیوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، مجھے جانو میں کون ہوں، میں وہ حسین ہوں جس کے رونے سے ماں فاطمہ رو دیتی تھی، میں وہ حسین ہوں جس کے پشت پہ بیٹھ جانے کے بعد نانا جان اپنے سجدے کو لمبا کر لیتے تھے، میں وہ حسین ہوں جس کا جھولا جبریل امین جھلایا کرتے تھے، میں وہ حسین ہوں جس کے لیے جنت سے جبریل امین میوے لایا کرتے تھے، میں وہ حسین ہوں جس کے لیے جنت سے جوڑے آیا کرتے تھے۔ ظالم ہمیں چھوڑ دو، ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر ہماری بات مانتے ہو تو ٹھیک، نہیں مانتے ہو تو الحمدللہ، میں ہر حال میں راضی برضا شاکر بقدا ہوں۔ میرے امام کی یہ بات سننے کے بعد ظالم ایک بھی بات نہیں مانتے ہیں۔ آپ سنیں ایک قربانی وہ تھی جب منا کے میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی پیش کر رہے تھے، لیکن بات یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کو بچا لیا اور ان کی جگہ پہ دمبا کی قربانی ہو جاتی ہے۔ لیکن کربلا کے میدان میں جو قربانی پیش کی گئی ہے اس قربانی کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے، اس دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ وہاں پر تو 6 ماہ کے بچے کی قربانی پیش کی گئی ہے، 18 سال کا جوان بیٹا قربان کیا گیا ہے، بھائی اور بازار قربان کیے گئے ہیں، اور محمد قربان کیے گئے ہیں، اور بہت سارے لوگ قربان کیے گئے ہیں۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں دنیا والوں میرے ملت
محنت کا نوجوانوں، اے حسینیوں سن لو، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے خدا بننے کا دعویٰ تو کر دیا، دنیا میں بہت سارے ڈپلیکیٹ نبی پیدا ہوئے جو نبی تو نہیں ہے مگر نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے ہیں۔ آخری نبی تو ہمارے رسول ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نئی نبی نہیں پیدا ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کے اعلان کے بعد بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن تاریخ گواہ ہے آج تک کسی نے حسین بننے کا دعویٰ نہیں کیا ہے، کیونکہ حسین بننے کے لیے بچے کی قربانی دینی پڑے گی، بھائی کی قربانی پیش کرنی پڑے گی، خاندان کو قربان کرنا پڑے گا۔ حضرت حسین نے قربانی پیش کی، اور بات تو یہ ہے کہ 3 دن کے بھوکے پیارے سے حسین کربلا کے میدان میں اس طرح سے ڈٹ کر اور استقامت کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں کہ دنیا حیران ہے کہ حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، ان کے پاس یہ طاقت کہاں سے آ رہی ہے؟ اتنی بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود بھی اتنا ڈٹ کر جنگ کر رہے ہیں۔ آپ نے بہت سارے دشمنوں کو شہید کیا، بڑے بڑے پہلوان جو چنے گئے تھے آپ نے انہیں آنے واحد میں جہنم میں پہنچا دیا، بڑے بڑے پہلوان جو اپنے آپ کو بڑا سورما مانتے تھے جب حسین کے پاس آگئے تو بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ حسین پاک نے انہیں میدان سے بھاگنے کا بھی موقع نہیں دیا، لیکن میرے پیارے مختصر یہ ہے کہ جب میرے حسین نے کئی طرح سے جب دشمنوں کو شہید قتل کر دیا، جہنم میں پہنچایا، تو پھر ابن سعد نے پھر وہی اپنا آخری حربہ اختیار کہا سنو سنو حسین کو اکیلا اکیلا نہ مارو، چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دو۔ ابو الحنوق نام کے مردود نے حسین پر تاک کر ایک تیر مارا، وہ تیر آیا پیشانی میں چبھ گیا، حسین کے ماتھے سے پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ وہ پیشانی جس سے نور کی شعائیں نکلتی تھی، وہ پیشانی جس سے سید الانبیاء بوسہ دیا کرتے تھے، وہ پیشانی جس سے ماں فاطمہ الزہرا چوما کرتی تھی، وہ پیشانی جس سے علی مرتضیٰ جی سے چوما کرتے تھے، اس پیشانی سے خون ٹپکنے لگتا ہے۔ میرے امام نے اس زخم پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا، جو خون ٹپک رہا تھا اس خون کو پورے چہرے پر مل لیا، کہا اے لوگوں اسی حال میں نانا جان کے پاس جاؤں گا، آنکھوں دیکھا حال سناؤں گا، اے نانا جان کہ آپ کی امت کے لوگوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ یہی بات کرتے کرتے ایک شکی نے آپ کے کلیجے پر تیر مارا، جو آیا کلیجے میں چبھ جاتا ہے۔ میرے امام گھوڑے سے نیچے گر گئے، شمر لعین نے آپ کے رخسار پر ایک تلوار ماری، آپ کی رخسار کٹ جاتی ہے، شمر آیا امام کے سینے پر بیٹھ گیا۔ میرے امام نے فرمایا صدقہ جدی، میرے امام میرے نانا جان نے سچ ہی فرمایا تھا کہ جو میرا قاتل ہوگا اس کے سینے پہ سفید داغ ہوگا، اور اے ظالم تو وہی میرا قاتل ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اب اور میرے امام پوچھتے ظالم میں بتائیے کون سا وقت ہے؟ شمر نے کہا کہ جمعہ کی گھڑی ہے، جمعہ کا وقت ہے۔ آپ کہتے ظالم اس وقت دنیا کے لوگ منبر نور پر کھڑے ہو کر میرے نانا جان کا خطبہ پڑھ رہے ہوں گے، اور تو اس وقت اسی نانا کے نمازے کے سینے پر سوار ہے۔ ظالم تم نے تو پانی کا ایک قطرہ تک پینے نہیں دیا، تم وضو کہاں سے کرنے دو گے؟ کم سے کم میرے سینے سے ہاتھ میں تیمم تو کر لوں، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ شمر نہیں ہٹتا ہے۔ میرے امام نے کہا اگر تو نہیں ہٹے گا تو حسین کا وضو حسین کے خون ہی سے صحیح، اور آپ نے اشارے سے نماز شروع کر دیا۔ آپ نے جب سجدے میں جب اشارے سے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو شمر لعین بڑی ہی بے دردی کے ساتھ میرے حسین کی گردن کاٹ دیا اور جسم سے گردن کو الگ کر دیتا ہے۔ میرے حسین کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اب اے زنگی پور کے لوگوں سنو، کربلا میں امام کی شہادت کے بعد تمام یزیدی خوش ہو گئے کہ حسین جب کربلا میں تھے تو بہت بولتے تھے، حسین کسی کی بات نہیں مانتے تھے، حسین کسی کو اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتے تھے، مگر ہم نے حسین کو مار دیا ہے۔ اپنی کامیابی کے نقارے بجانے لگے، اپنی کامیابی کے ڈھول تاشے بجانے لگے۔ حسین پاک کا سر نیزے پر ٹانگ کر کوفہ کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے، اور آگے آگے اپنے حسین کا سر ہے، پیچھے پیچھے کامیابی کے نقارے بجائے جا رہے ہیں تاکہ کوفہ کے لوگ جان جائے کہ یزید جیت گیا ہے، حسین ہار گئے۔ حسین کربلا میں بہت بولتے تھے مگر حسین کی بولتی بند ہو گئی ہے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ صحابہ رسول جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ نیزے پر حسین پاک کا سر بول رہا ہے، زبان چل رہی ہے، زبان سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ صحابہ رسول دیکھتے ہیں حسین کا سر نیزے پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ہم نے کہا واہ حسین پاک آپ کا سر آپ نے نیزے پر قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد
کر آپ نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے. حسین کل بھی زندہ تھا, حسین آج بھی زندہ ہے, اور حسین قیامت تک زندہ رہے گا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. یا علی اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ. اے میرے ملت کے نوجوانوں, تقریر ہماری ختم ہو گئی ہے, مگر تقریر ختم کرنے سے پہلے ایک آخری جملہ کلیم اشرف نعمانی کیا کی بات سن لے. آپ سنیں, بات یہ ہے حسین کربلا میں کیوں لڑنے گئے. بات اتنی کہ حسین اگر یزید کو اپنا پیر مان لیتے تو حسین بچ جاتے, سارا خاندان بچ جاتا, مگر میرے امام نے یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا. اس لیے کہ یزید بے نمازی تھا, یزید فاسق و فاجر تھا, یزید شرابی تھا, یزید زانی تھا, یزید کے اندر تمام عیوب بھرے ہوئے تھے. میرے امام نے اس لیے کہا ہم کسی شرابی کو اپنا پیشوا نہیں مان سکتے. اس کا مطلب یہ ہے حسین پاک نے صرف یزید کے خلاف جنگ کا آغاز نہیں کیا تھا, یزید کے خلاف جنگ نہیں چھیڑا تھا, بلکہ میرے حسین نے شراب کے خلاف جنگ چھیڑا تھا, جوئے کے خلاف جنگ چھیڑا تھا, ہر گناہ کے خلاف جنگ چھیڑا تھا, زنا کے خلاف جنگ چھیڑا تھا. اور امام نے کربلا کے میدان میں آپ نے گردن کو کٹا کر ایسی کامیابی حاصل کی ہے کہ قیامت میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. میرے حسین تو شہید ہو گئے, مگر آج دنیا کی گلی گلی میں حسین پاک حسینی موجود ہے, لیکن جو یزید کربلا میں اپنی کامیابی کے نقارے بجوا رہا تھا اس یزید کا نام و نشان دنیا میں نہیں ہے. کوئی اپنے کتے کا نام بھی یزید رکھنا پسند نہیں کرتا ہے, مگر آپ جس گھر میں جاؤ گے آپ کو ایک حسین مل جائے گا, جس گاؤں میں جاؤ گے ایک حسین مل جائے گا. ہم نے کہا وار حسین آپ کا کیا مقام ہے, اللہ نے آپ کو کیا شان عطا فرمایا ہے. اے میرے ملت کے نوجوانوں, اگر حسینی بننا ہے تو آخری جملہ یہ ہے, حسینی بننا ہے تو اپنے بھائیوں سے پیار کرنا سیکھیے. اگر حسینی بننا ہے تو اپنے ماں باپ کا احترام کیجیے. اگر حسینی بننا ہے تو تاش کی پتیوں کو لات مار دیجیے. اگر حسینی بننا ہے تو چاہے ممبئی ہو یا دلی ہو شراب کو ٹھو کر مار دو. کہ اے حسین ہم پورا محرم آپ کا غم مناتے ہیں, ہم شراب کو نہیں پیئیں گے. اے حسین ہم شراب کے اڈوں پر نہیں جائیں گے. اے حسین ہم بیئر کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے. اے حسین نہ ہم شراب پیئیں گے نہ ہمارا بچہ شراب پیے گا. حسین پاک کی یاد میں اگر آپ نے اتنا بڑا عہد کر لیا ہے تو یہ سمجھ لو کہ آپ یہ کانفرنس قبول ہو گئی اور مقبولیت کی سرٹیفکیٹ تمہیں کربلا سے مولا حسین عطا فرمائیں گے. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ رب العزت ہم لوگوں کو سچا حسینی بنائے, اور یاد حسین میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اور آپ لوگ اس مہینے میں ایسا کام کیجئے کہ جو ہمارے مخالفین ہیں انہیں کچھ درس ملے, کچھ سبق ملے. بے شک اللہ رب العزت پیارے حسین کی مشن پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان میں کوئی لفظ کوئی خطا اللہ اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل